السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا استخارہ یا فال کے ذریعے چوری ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر استخارے میں یا کسی عامل کے بتانے پر کسی شخص کا نام سامنے آ جائے تو کیا اسے چور قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں جب کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اکثر گھبراہٹ میں کسی عامل، پیر یا استخارہ کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر استخارے یا پھال کی بنیاد پر کسی بے گناہ رشتہ دار، پڑوسی یا نوکر پر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، جس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ اور فقہ اسلام کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں استخارے کا اصل مقصد کیا ہے۔ استخارے کا مطلب اللہ تعالی سے کسی جائز کام میں خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ جب انسان کوئی نیا کام شروع کرنے لگے، جیسے شادی، کاروبار یا سفر، اور وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو 2 رکعات نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کے راستے کھول دے۔ استخارہ کوئی جو وہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں، اور نہ ہی اس سے کسی چور کے نام یا گمشدہ چیز کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ فال اور عاملوں کے بتائے ہوئے نام کی حقیقت، کچھ لوگ فال نکالتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں یا مختلف طریقوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اس طرح کے طریقوں سے کسی کا نام نکالنا یا اس پر چوری کا الزام لگانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فال کا کشف خواب کی بنیاد پر شرعی طور پر کوئی جرم یا چوری ثابت نہیں ہوتی۔ کسی کے بتانے پر یا خواب اور استخارہ کی بنیاد پر کسی انسان کو چور کہنا یا اس پر شک کرنا سخت گناہ ہے، اور چوری ثابت ہونے کے شرعی اصول تو اسلام نے کسی پر چوری یا کوئی بھی جرم ثابت کرنے کے لیے بہت سخت اور واضح اصول رکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا خود اپنے جرم کا اقرار اور اعتراف کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خلاف شرعی بنیادوں پر 2 عادل اور سچے گواہ موجود ہو، یا پھر کوئی ایسا پکا اور باضابطہ ثبوت موجود ہو جسے عدالت تسلیم کرے۔ ان کے علاوہ محض شک، گمان، فال، خواب یا استخارے کی بنیاد پر کسی پر چوری کا الزام لگانا اسلام میں گناہ کبیرہ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ تو معاشرتی نقصان تو دیکھیں کہ اگر محض استخارے یا فال پر لوگوں پر چور ہونے کے الزامات لگائے جائیں تو اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ کتنے ہی بے گناہ لوگ محض اس غلط فہمی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کا سخت حکم دیا گیا ہے۔ کسی بے گناہ پر چوری کا الزام لگانا اس کی آبرو پر حملہ کرنے کے برابر ہے، جس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ استخارے، خواب یا فال کے ذریعے نہ تو چوری ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی استخارے میں آنے والے نام کی بنیاد پر کسی کو چور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے تو شرعی اور قانونی طریقوں کے مطابق چھان بین کریں، اور استخارے، فال کی بنیاد پر اپنوں پر تہمات لگانے سے سخت پرہیز کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ شرعی مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ لوگ اس گمراہی اور گناہ سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔